یزید نے تخت پر آتے ہی ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو والی مدینہ تھا اس کو یہ خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری خلافت کے لیے آمادہ کریں۔ جب یہ خط ولید کو ملا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کریں۔ یزید نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ خلافت کے لیے آمادہ ہو جائیں، بیعت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں وہیں قتل کر دیا جائے۔ جب یہ خط ولید نے دیکھا تو بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس نے مروان بن حکم جو پہلے مدینے کا والی بن چکا تھا اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، اگر وہ یزید کی بیعت کے لیے اقرار کرتا ہے، بیعت کرتا ہے تو آپ کا مقصد حاصل ہے، ورنہ انہیں وہیں قتل کر دیں۔ اسی وقت ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے۔ جب وہ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں پایا، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ ولید کا حکم پہنچایا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کوئی بات ہے، ورنہ یہ جو وقت ہے یہ امیر کی مجلس کا وقت نہیں ہے، کوئی خاص راز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ابھی بلایا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے یہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، اب یہ جو ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے ہمیں مجبور کریں گے۔ معاویہ کی وفات کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یہ ہمیں مجبور کریں گے۔ اب دونوں اس بات پر جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے قاصد کو کہا کہ آپ جائیں اور ہم آ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے فرمایا کہ میں کچھ نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں، اور جب میں ولید کے پاس جاؤں گا تو ان نوجوانوں کو باہر کھڑا کروں گا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو میں ان نوجوانوں کو بلاؤں گا اور ان سے امداد اور مدد حاصل کروں گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا اور ولید بھی تھا، تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ کو میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ دونوں پہلے جو ہے وہ کشیدگی کی حالت میں تھے، ایک دوسرے سے آپ کی بنتی نہیں تھی، اب جو ہے آپ آپس میں مل گئے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ پھر ولید نے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید والا خط جو ہے وہ رکھا، اس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر تھی اور اپنی بیعت کا تقاضا بھی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا، باقی رہا بیعت والا معاملہ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں پوشیدہ طور پر بیعت کروں، مناسب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا اور جو کچھ ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو مروان بن حکم جو کھڑا تھا اس نے ولید کو کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں روکیں اور بیعت کے لیے مجبور کریں، ورنہ انہیں یہاں ہی قتل کر دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں اس کو جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کروائے؟ یوں کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ آپ نے موقع کو ضائع کر دیا، حضرت حسین آپ کے پاس موجود تھے، آپ اس سے یزید کی بیعت لیتے ورنہ انہیں وہیں قتل کر دے۔ تو ولید نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی سلطنت عطا کی جائے اور ساری دنیا کی
دولت دی جائے، پھر بھی میں اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کروں، کیونکہ قیامت کے دن جس کی گردن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا مطالبہ ہوگا وہ آدمی نجات نہیں پا سکتا۔